نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الامام النووي رحمه الله باب کراہۃ الحدیث بعد العشاء الآخرہ، عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی کراہت کا بیان۔ اس باب کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا تبصرہ لکھا ہے اور عشاء کے بعد کی جانے والی گفتگو کو 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں، کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنا دونوں ہی ناپسند فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عشاء کی نماز پڑھائی، فلما سلم، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا آج کی جو یہ رات ہے، اس رات کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یہ کون سی رات ہے؟ فإن على رأس 100 سنة، 100 سال کے ختم ہونے تک، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، جو آج زندہ ہے نہیں باقی بچے گا۔ بے شک جو شخص آج روئے زمین پر زندہ ہے صدی کے پورے ہونے تک وہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس کو امام بخاری نے کتاب العلم باب الثمر فی العلم کے تحت نقل فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا؟ وہ بھی عشاء کے بعد گفتگو کرنا جائز ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام ہے۔ امام بخاری نے اس سے کیا استدلال فرمایا؟ امام بخاری کی فقہات دیکھیے، اس کو کتاب العلم میں ذکر کیا، یعنی علم کے چیپٹر میں، اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے باب باندھا کہ علم کے لیے، علم کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے رات میں جاگنے کا بیان۔ یہ امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ عشاء کے بعد ضروری باتیں علم سے متعلق گفتگو کرنا جائز ہے۔ اس حدیث پاک کی وہ نص دیکھیے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ گویا کہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی سے ثابت ہو گیا گفتگو کرنا، عوام کو مخاطب کر کے کوئی اہم بات بتلانا، اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا۔ تو یہ امام بخاری کی فقاہت ہے، یہ آپ کا استدلال ہے اور اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے، فجاءہم قریبا من شطر اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، فصلی بہم یعنی العشاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ثم خطبنا، آدھی رات کو عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا الا ان الناس قد صلوا، سنو بہت سارے لوگ نماز پڑھے، ثم رقدوا، پھر سو بھی گئے، وانکم لن تزالوا فی صلاۃ من انتظرتم الصلاۃ، اور تم لوگ اس وقت سے لے کر ابھی تک نماز کا انتظار کر رہے تھے تو مسلسل تمہیں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جو عشاء کا اصل وقت ہے، جو عموماً جس وقت میں عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص نماز کے لیے جاگ رہا ہے تو جاگ سکتا ہے، عشاء کی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاگ سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے جیسا کہ حدیث پاک میں مذکور ہے۔ جبکہ بہت سارے لوگ پڑھ چکے، یعنی دوسری مسجدوں میں کسی مسجد میں عشاء کی نماز ہو گئی، اب وہاں لوگ پڑھ کے سو بھی گئے، لیکن کہیں خاص جگہ پہ آپ موجود ہیں جہاں اب عشاء کی نماز نہیں ہوئی ہے تو آپ وہاں جاگ سکتے ہیں، بلکہ نماز کا انتظار کر سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک آپ نماز کا انتظار کریں گے تب تک آپ کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب امام نووی رحمہ اللہ کا تبصرہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے عشاء کے بعد کی جانے والی بات چیت کو 3 قسم میں بانٹا ہے۔ نمبر 1، عشاء کے بعد ایسی گفتگو کرنا جو کہ حرام ہے، یعنی وہ بات چیت ہی حرام ہے، وہ گفتگو ہی حرام ہے، جیسے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بک رہے ہیں، تو یہ تو ہمیشہ حرام ہے۔ عشاء کے بعد خاص طور سے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے، اشد و تحریمہ، یہ اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے، گناہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آج پوری امت کے اندر، عوام کے اندر، نوجوان بوڑھے بچے مرد عورت جس کے اندر سب انوالو ہیں، ایک عام برائی ہے سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کرنا۔ اب اگر وہ موبائل میں غلط چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، ریلز دیکھے جا رہے ہیں، شارٹس دیکھے جا رہے ہیں، موویز دیکھے جا رہے ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ حرام ہے، لیکن عشاء کے بعد اگر استعمال ہو رہا ہے تو یہ اور زیادہ حرام ہے، یہ اسی حرام کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ نمبر 2، عشاء کے بعد مباح باتیں کرنا، مباح ایسی بات جس کے اندر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بات آپ کرو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک۔ یہ بات اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کر رہے ہیں
اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اور اس کو علماء نے کراہت سے تعبیر کیا ہے. یعنی جائز باتیں عشاء کے بعد کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے. یہ عام طور سے جو ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں سنجیدہ لوگ، نارمل لوگ، وہ گفتگو عشاء کے بعد کرنا ناپسندیدہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. اور پھر تیسری قسم کی گفتگو، تیسری قسم کی بات جو عشاء کے بعد کی جاتی ہے وہ ہے کوئی علمی گفتگو کرے، دین اور شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی آپس میں مذاکرہ کر رہا ہے، کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی درس و تدریس تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو رہا ہے، یا آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا ہوا ہے، مہمان کو وقت دینا یہ ضروری ہے، آپ اس کے ساتھ گفتگو دنیا ہی کی گفتگو کر رہے ہیں، مباح گفتگو مہمان کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اس کی دلجوئی کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں، یا پھر کوئی شخص ضرورت کے تحت آپ کے پاس آتا ہے، اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی عشاء کے بعد آتا ہے اور آپ کو پکارتا ہے، آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے بلکہ مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے. اور اس کے لیے یہ ساری حدیثیں انہوں نے دلیل میں پیش کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو یہ دلیلیں انہوں نے پیش فرمائی ہیں. حافظ صلاح الدین یوسف جنہوں نے ریاض الصالحین کی شرح کی ہے جو میرے سامنے موجود ہے، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ تو بات چیت کا معاملہ ہے، لیکن عشاء کے بعد بات چیت کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے فجر کی نماز متاثر ہوتی ہو وہ سب اسی کیٹیگری میں داخل ہے. جیسے آج ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ رات کے وقت میں کرکٹ کھیلنا، رات کے وقت میں گیم کھیلنا، رات کے وقت میں کوئی بھی کھیل کود کا کام کرنا، تو یہ سب چیزیں اسی کیٹیگری میں آ رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو مستحب ہیں، جائز ہیں، جیسے علمی مذاکرہ کرنا، پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، خطبہ دینا، تقریر کرنا، جلسے سننا، جلسے میں جانا، یہ سب جائز ہے جیسا کہ امام نووی نے فرمایا. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب فرماتے ہیں اگر اس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ رہی ہیں یہ جواز اور استحباب بھی محل نظر قرار پائے گا. یعنی یہ ساری علمی چیزیں بھی ایک کوشچن مارک لگ جائے گا کہ یہ حلال بھی ہیں کہ نہیں، یہ جائز بھی ہیں کہ نہیں، یہ مستحب ہے بھی کہ نہیں. اصل یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ کی نہ چھٹنی پائے. اللہ کے نبی کی حدیث پہ غور کریں، کانا یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء سے پہلے سونا آپ ناپسند فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عشاء کی نماز سے پہلے اگر کوئی سو جاتا ہے تو غالب امکان ہے کہ وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا، اور اگر پڑھے گا بھی تو جماعت تو چھوڑ ہی دے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرمایا. اور عشاء کے بعد آپ نے گفتگو کو ناپسند فرمایا، بات چیت کو ناپسند فرمایا، وہ بھی جائز بات چیت کو جو آپ نے ناپسند فرمایا، اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ فجر کی نماز انسان کی متاثر نہ ہونے پائے. اس لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ ان تمام گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، وما ادى الى تهاون في الامر المشروع، جو چیز شریعت میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اگر اس چیز کے راستے میں کوئی چیز آ رہی ہے جو اس کو ہلکا بنا کے پیش کر رہی ہے، اس کی اہمیت کو ختم کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کی انرجی کو لاس کر دے رہی ہے، تو وہ کام کرنا مکروہ ہے. اس پورے منظر کو آپ سامنے رکھیں. فرض کی نماز پڑھنا فرض ہے، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اب اگر آپ رات میں کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز چھوڑ دے رہے ہیں. فجر کی نماز دو طرح سے لوگ چھوڑ سکتے ہیں، ایک وہ کبھی نہیں پڑھتا ہے تو اس دن بھی نہیں پڑھے گا، ایک ہے کہ ہاں وہ عام طور سے پڑھتا ہے لیکن اس دن وہ دیر رات جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے سبب کیا بنا؟ اس کا رات کا دیر تک جاگنا. تو ایسی مجلس چاہے وہ قرآن کے مطالعے کی ہو یا درس و تدریس کی ہو یا جلسہ جلوس کی ہو، ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس قول کے مطابق وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. معاملہ بڑا سنگین ہے. آج یہ امت کے درمیان اور امت کے ہر طبقے کے درمیان یہ برائی پھیل چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو بچائے اور ہمیں سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انسان سو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. یہ جو استثناءات ہیں، مہمانوں کے ساتھ گفتگو، گھر والوں کے ساتھ گفتگو، یہ چیزیں اللہ کے نبی کی سنت میں شامل تھی، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری باتیں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. اس کا ایک فائدہ علماء نے لکھا ہے، خاص طور سے حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر عشاء کے بعد کوئی بندہ سو جاتا ہے تو اس کے دن کا آخری کام نماز ہوگا. اور اس کی یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کسی کا آخری کام انما الاعمال بالخواتیم کے تحت نماز پہ ہو رہا ہے. اگر رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو آخری کام وہ جو کر کے گیا وہ نماز ہے. تو یہ فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم.